شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہزاد شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ شہزاد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ماموں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میرے ماموں بتاتے ہیں آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ماموں میڈیکل لائن میں تھے، تو یہاں پر میرے ماموں اکثر ہاسپٹل میں بھی کام کیا کرتے تھے، اور وہاں پر ایک مینٹل اسائلم ہوتا تھا اسی ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر۔ وہاں پر بھی اکثر میرے ماموں کی ڈیوٹی وغیرہ لگ جایا کرتی تھی۔ ماموں بتاتے ہیں اس دور میں کچھ عرصے سے اس مینٹل اسائلم میں، اس پاگل خانے میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے، کیونکہ پاگل خانے کا ایک مخصوص حصہ ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جو بہت زیادہ حد تک ذہنی مریض ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کو وہاں پر بھی لاک کر کے رکھنا پڑتا تھا۔ اگر ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے تو وہ دوسرے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے، ان لوگوں کے اوپر حملے شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں سے بچانے کے لیے ان کو الگ الگ چھوٹے چھوٹے سیل بنے ہوتے تھے، ان میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ کچھ عرصے سے وہاں پر ایسے معاملات شروع ہو گئے تھے کہ ہر 2 یا 3 دن کے بعد کسی نہ کسی ذہنی مریض جو پاگل لوگ ہوتے تھے ان میں سے کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور اس کی حالت اس حد تک بھیانک ہوتی تھی کہ ڈاکٹرز بھی دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ چہرے کے نئے نقش تک بگڑے ہوتے تھے، آنکھیں باہر نکلی ہوتی تھیں، اور ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے۔ اس حد تک اذیت ناک کون ان کو مارتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب وہ حصہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈینجرس تھا، وہاں پر ایسے مینٹل لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو نارمل لوگوں کے لیے بھی ایک خطرہ تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو یہ مارنا شروع کر دیتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ لوگ کچھ پلوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چھوڑے جاتے تھے، لیکن اس وقت کوئی بھی مارا نہیں جاتا تھا۔ ہمیشہ جو بھی مردہ حالت میں پایا جاتا تھا، جو بھی پیشنٹ، وہ دن کے ٹائم ملتا تھا، یعنی رات کو اس کو کوئی مار دیتا تھا۔ یہ پراسرار واقعات جب حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو وہاں کے جو سٹاف تھے ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو مینٹل ہاسپٹل کا وہ حصہ ہے وہاں پر الگ سے واچ مین رکھنے ہوں گے، صبح کے لیے الگ اور رات کے لیے الگ، کیونکہ کوئی ایک شخص وہاں پر اکیلا ڈیوٹی نہیں دے سکتا تھا۔ وہاں پر ان لوگوں نے ان کی پے بھی ڈبل کر دی، کیونکہ اس حصے میں عام طور پر کوئی جاتا ہی نہیں تھا، صرف وہ لوگ ڈاکٹرز کے ساتھ جاتے تھے جن کا اس وقت وہاں پر کوئی کام ہوتا تھا، ادروائز اس حصے کو بند ہی رکھتے تھے، کیونکہ وہاں کے جو پاگل لوگ تھے، جب وہاں کے جو مینٹل پیشنٹ تھے وہ اس حد تک خون خوار تھے، اور ان کے چہرے بھی بہت زیادہ عجیب تھے، جو وہ حرکتیں کرتے تھے، خوف آتا تھا، کوئی نارمل انسان ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے ماموں کو بھی وہیں پر رکھا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے بھی واچ مین کا کام کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، یہ ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، اور اس کے آپ لوگوں کو ایکسٹرا پے بھی ملے گی۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اکیلے نہیں تھے، 2 واچ مین صبح کے تھے، 2 واچ مین رات کے تھے۔ فرسٹ ویک جو تھا وہاں پر ماموں کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈے ٹائم تھی، اور جو نائٹ والے تھے ان سے کم ہی ملاقات ہوتی تھی، لیکن 1 سے 2 دفعہ جب نائٹ واچ مین سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ پرسرار سی آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے ہنسنے کی تو کبھی کسی کے رونے کی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آوازیں کبھی کسی عورت کی ہوتی ہیں تو کبھی کسی مرد کی۔ جب ہم لوگ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر کوئی بھی نہیں آتا، اور سارے پاگل موسٹلی اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن دنوں میں وہاں پر 1 ویک میں رات کا پہرا دیا گیا
اس رات میں، ان دنوں میں، اس ہفتے میں کوئی بھی مینٹل پیشنٹ کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ اب جیسے ہی ویک چینج ہوا، ڈے ٹائم میرے ماموں وہاں پر ڈیوٹی دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے وہ پاگل جو تھے وہ اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، اتنے ڈراؤنے انداز میں وہ ہنستے تھے، اتنے ڈراؤنے انداز میں وہ بلاتے تھے کہ ویسے ہی نارمل بندہ ڈر جاتا تھا کہ یہ ان پر کوئی چیز تو نہیں ہے، ایسا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کے چہرے جس طرح سے وہ عجیب و غریب طرح سے جیسچر دیتے تھے اپنے چہروں کے، جو ان کے پوسچرز ہوتے تھے، باڈی لینگویج ان کی بہت زیادہ عجیب تھی۔ جب میرے ماموں کی ڈیوٹی نائٹ میں شفٹ ہوئی تو ماموں اور ان کا وہ جو ان کے ساتھ واچ مین تھا، آج فرسٹ نائٹ تھی ان لوگوں کی ڈیوٹی کی، وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگوں کی ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی تھوڑی ہی دیر کے بعد جو میرا کولیگ واچ مین تھا اس کو ایک دم سے بہت سے بخار ہو گیا۔ ڈے ٹائم بھی اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن رات کو اس کو اس حد تک بخار ہو گیا کہ وہ اکیلا وہاں پر پہرا دے ہی نہیں پا رہا تھا۔ تبھی ماموں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم جا کر اندر کمرے میں لیٹ جاؤ، اگر مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میں تمہیں باہر بلا لوں گا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ اب میرے ماموں وہاں پر اکیلے ہی پہرا دے رہے تھے۔ ماموں کہتے ہیں بالکل سامنے ہی ان لوگوں کے سیلز تھے جس میں سارے مینٹل پیشنٹ بند تھے، عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ آدھی رات کا بھی ٹائم ہو گیا تھا لیکن وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ ماموں کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بالکل سناٹا ہو گیا، بہت زیادہ خاموشی تھی، بہت زیادہ پرسرار سا ماحول تھا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ماموں کہتے ہیں کہ مجھے پاگل خانے کے اسی حصے سے عجیب و غریب طرح سے کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ ہنسی کی آواز بہت زیادہ بھیانک تھی، ایسے لگ رہا تھا کوئی کہہ کے مار مار کے ہنس رہا ہے۔ کبھی وہ آواز کسی مرد کی لگتی تھی، کبھی وہ آواز کسی عورت کی لگتی تھی۔ ماموں بار بار اٹھ کر ہر ایک سیل کے سامنے جا کر دیکھ رہے تھے، وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب سوئے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ پھر یہ ہنسی کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ ماموں کہتے ہیں جیسے ہی میں چکر لگاتا لگاتا، میرے پاس ٹارچ تھی، میں ٹارچ کو لے کر جیسے ان سیلز کی بیک سائڈ پر گیا، وہاں پر کافی زیادہ کچرا کنڈی تھی، جتنے بھی ویسٹیج ہوتے تھے وہیں پر جا کر پھینکتے تھے، وہاں پر بہت زیادہ درخت بھی تھے۔ اس طرف سے وہ ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماموں کافی زیادہ ڈر گئے کہ کہیں ان میں سے کوئی مینٹل پیشنٹ نہ ہو، میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تو دن کے ٹائم بھی ان کو لاک میں رکھا جاتا ہے، ان کو باہر نکالتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کو وہ الیکٹرک شاک دیے جاتے تھے تو تب بھی ان کو پراپر لاک کر کے چینز میں لے کر جایا کرتے تھے وہ لوگ، اس حد تک وہ وائلڈ تھے۔ جب وہ وہاں پر میرے ماموں پوچھنے لگے کہ وہاں پر کون ہے، ڈرتے ڈرتے بیچارے آگے جا رہے تھے، ڈر بھی لگ رہا تھا، ان کے پاس ایک بڑی سی سٹک ہوتی تھی۔ ماموں کہتے ہیں جیسے ہی میں وہاں پر قریب گیا تو میں نے دیکھا وہ جو کچرا کنڈی کی ایک سائڈ پر درخت تھے، وہاں پر مجھے کوئی بیٹھا ہوا باقاعدہ محسوس ہوا، ایسے لگ رہا تھا کوئی زمین پر پاؤں کے بل بیٹھا ہوا ہے اور ہنستا جا رہا ہے، ہنستا جا رہا ہے۔ ماموں نے 2 سے 3 بار پوچھا کہ یہاں پر کون ہے اور تم سیل سے باہر کیسے آئے ہو؟ جیسے ماموں نے دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا، وہ جیسے وہاں پر بھی پیچھے بھی لائٹس لگی ہوتی ہیں، اس روشنی میں ماموں نے جب دیکھا تو سر سے جو بھی تھا اس کے سر پر بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا جو کوئی بھی تھا، سر پر بال نہیں تھے، سر کافی زیادہ بڑا تھا، کان بھی بہت زیادہ بڑے تھے۔ ماموں نے جب یہ عجیب و غریب حلیہ دیکھا وہ ڈر کے آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ ماموں کہتے ہیں جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ جو مخلوق تھی باقاعدہ وہ کھڑی ہوئی، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ اتنے بھیانک چہرے والی کوئی عورت تھی، اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، بہت لمبے اس کے ہاتھ تھے۔ جیسے ماموں ڈر کے پیچھے بھاگے، وہ پوری ماموں کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے زمین سے اوپر ہوتی گئی، اوپر ہوتی ہوتی وہ ہوا میں گئی اور غائب ہو گئی۔ ماموں کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ چیخیں مارتے وہاں سے بھاگے، جیسے وہ چیخوں پکار کرتے وہاں سے بھاگے، اتنے میں وہ جو سب مینٹل پیشنٹ سو رہے تھے وہ لوگ بھی جاگ گئے، سارے ان لوگوں نے شور شرابہ مچا دیا، کوئی رونے لگ گیا، کوئی ہنسنے لگ گیا۔ اتنا ڈراؤنا وہ ماحول تھا، اتنا ڈراؤنا وہ ماحول تھا کہ اس کو سنبھلنا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دوسرا واچ مین بھی جاگ گیا کہ پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا ہے، کہیں کسی نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ جب وہ باہر آیا تو میرے ماموں وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں پیروں کی پڑ گئی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے سیکیورٹی میں جا کر یہ بات بتائی، میرے ماموں کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ماموں کو کافی دیر کے بعد ہوش آیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد
مینٹل اسائلم کے اس حصے میں کافی کوہرام برپا تھا، لیکن جب ماموں کو ہوش آیا تو اس وقت تک سارا ماحول تھم چکا تھا، خاموشی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے جب میرے ماموں کو چیک کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیپ شاک میں ہیں، کسی چیز سے خوف زدہ ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ جب ماموں کو ہوش آیا تو ماموں نے ساری بات ڈاکٹرز کو بتائی، اپنے وہ کولیگ جو ان کے ساتھ واچ مین تھا اس کو بھی بتائی۔ سب بہت زیادہ تعجب میں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، شاید کہ پرسرار وجود ہے جو اس طرح سے آ کر تو یہ جو مینٹل پیشنٹ ہیں ان کو جانی نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت زیادہ عجیب وہاں پر معاشرہ بن گیا تھا۔ ماموں کو چھٹی مل گئی، ماموں گھر آ گئے۔ اس کے بعد بھی تقریباً میرے ماموں ایک ہفتہ بہت سخت بیمار رہے، ان کا بخار جاتا ہی نہیں تھا، ان کو ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ پھر ان کو دم کروایا، جب دم کروایا تو پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق کو دیکھا ہے۔ وہ ایک چڑیل تھی جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ وہاں پر رہتی ہے، وہاں پر جو کچرا کنڈی اور درخت ہیں وہاں پر وہ آباد ہے، اور وہی جا کر وہ جو مینٹل پیشنٹ ہیں ان کو جانی نقصان پہنچاتی ہے۔ جب ایک ہفتے کے بعد ماموں کچھ سنبھلے، اس قابل ہوئے، ماموں دوبارہ گئے تو پتہ چلا اس ایک ہفتے میں 3 مینٹل پیشنٹ اور مارے گئے تھے۔ پھر ان لوگوں نے مینٹل ہاسپٹل کا وہ حصہ خالی کروا دیا، وہ بالکل بند ہو گیا، اس کو مکمل طور پر لاک کر دیا گیا۔ تو وہاں سے لاک ہونے کے باوجود بھی ہنسنے کی اور رونے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ ماموں کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پر جاب کرتے تھے، ڈیوٹی دیتے تھے، اگر شام ہو جاتی تھی تو مغرب کے بعد اس طرف سے بہت بھیانک آوازیں آتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ ساری رات وہاں پر کوئی موجود ہوتا ہے، ان دروازوں کو کھٹکھٹاتا اور کھولتا ہے۔ پھر میرے ماموں نے 1 سال وہاں پر جاب کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ یہ میرے ماموں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو ماموں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور میں نے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ شہزاد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مبین شیئر کر رہے ہیں۔ مبین کہتے ہیں، میں سکھر کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے جو آبائی گاؤں تھا وہاں پر ہم لوگوں کے دادا جی کا جو گھر تھا وہ کافی عرصے سے بند تھا، وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا۔ جب میرے دادا جی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد میرے چاچو اور ہم لوگ سٹی میں موو کر گئے، تو کافی عرصے تک ہمارا وہ آبائی گھر خالی رہا۔ شروع میں پھر بھی ہم لوگ وہاں پر چلے جایا کرتے، لیکن جب ہم لوگوں کی سٹڈیز کافی زیادہ ہم لوگ بزی ہو گئے سٹڈیز میں، تو پھر ہم لوگ وہاں پر جانا آنا بالکل ہم لوگوں نے کم کر دیا۔ کبھی ہوتا تھا تو چاچو اور ابو کا چکر لگ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم لوگ ایگزام سے فری ہوئے تھے، دسمبر کی چھٹیاں تھیں، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگوں کا آبائی گھر ہے گاؤں میں، ہم لوگ وہاں پر جائیں گے۔ ہم ساری فیملی وہاں پر چلے گئے۔ ہم لوگوں نے چاچو لوگوں کو بھی یہ بات بتائی تھی، لیکن ان لوگوں نے کہا تھا پہلے تم لوگ جاؤ، پھر کچھ دن کے بعد ہم لوگ بھی آ جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں اور بزی تھے، تو ہم لوگ وہاں پر چلے گئے۔ جب ہم لوگوں نے جا کر دادا جی کے گھر میں رہنا شروع کیا، پہلے اس کی صفائی کروائی۔ پرانے طرز و طور کا وہ گھر بنا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ گھر کا حصہ مٹی کا بنا ہوا تھا، لیکن جو سیڑھیاں تھیں وہ دوسری بنی ہوئی تھیں، کچھ حصہ نیا بنا تھا اور کچھ حصہ مٹی کا تھا۔ اب ہم لوگ سارے بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، امی ابو بھی وہیں پر تھے، لیکن جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ساتھ والا کمرہ بھی بالکل ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے، میں اور میرے 2 بھائی ہم لوگ اس کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میری بہنیں اور امی وغیرہ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے وہاں چھت کے اوپر سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے چھت کے دروازے کو، جو سیڑھیوں کے آگے دروازہ لگا ہے، اس کو زور زور سے کوئی پٹک رہا ہے، جیسے اٹھا کر زور زور سے دروازے کو مارا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی، ادھر سے ابو لوگ بھی جاگ گئے۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم لوگوں نے پورا گھر لاک کیا تھا۔ ہم لوگ جب شام کو اوپر گئے تھے اندھیرا ہونے سے پہلے، تو ہم لوگ جب نیچے آئے تھے ہم لوگوں نے سیڑھیوں کا دروازہ خود بند کیا تھا۔ پھر یہ دروازے کو کون پٹک رہا ہے؟ ابو نے کہا کہ تم لوگ اوپر گئے تھے، تم لوگوں نے صحیح سے دروازہ بند نہیں کیا، شاید باہر آندھی آ رہی ہے، تم لوگ جاؤ اوپر جا کر دروازہ بند کر کے آؤ۔ میں اور میرا بھائی ہم لوگ دونوں، سامنے سیڑھیاں تھیں، وہاں سے اوپر گئے کہ جا کے دروازہ بند کرتے ہیں، دروازہ کون پٹک رہا ہے زور زور سے۔ جب اوپر گئے تو دروازہ بند تھا اور اس کو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، ابھی اوپر چڑھتے تک بھی اس دروازے کو زور زور سے کوئی پٹک رہا تھا، اب دروازہ بند کیسے ہو گیا؟ ہم لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور ہم لوگوں نے یہ بات ابو کو بھی بتائی۔
ابو نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ہو سکتا ہے اوپر کا کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہو۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگ اوپر نہیں جائیں گے، ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ اوپر بھی ایک کمرہ تھا، وہاں پر سٹور روم ہی تھا وہ۔ ہم لوگ جب اوپر گئے تھے، ہم لوگوں نے اس کمرے کو کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر وہ رات تو گزر گئی۔ صبح ہم لوگ جا کے، میری بہنیں، امی وغیرہ ادھر ہی تھے، گھر میں ہی تھے، ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، علاقہ دیکھ رہے تھے۔ کافی بڑا گاؤں تھا، لیکن دادا جی کا جو یہ گھر تھا، اس کے ارد گرد زیادہ تر بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ گھر تو تھے لیکن کچھ فاصلے پر تھے، کیونکہ دادا جی کا گھر اور اس کے ساتھ والی جگہ بھی ان کی ہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی جگہ پر کسی کو گھر کیسے بنانے کو دیتے، تو اس جگہ پر ان لوگوں نے کافی زیادہ پھلدار درخت لگائے ہوئے تھے۔ وہاں پر جامن کا درخت بھی تھا، وہاں پر انگوروں کی بیلیں بھی تھیں، اس طرح کے کافی زیادہ، وہاں پر انار کا بھی تھا، وہاں پر پودے لگے ہوئے تھے۔ تو کافی بڑی وہ جگہ تھی۔ ہم لوگ وہاں پر گھومتے پھرتے رہے۔ جب ہم لوگ وہاں پر جامن کے درخت کے پاس گئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے جامن کے درخت کے اوپر ہم نے کسی کو دیکھا ہے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ وہاں پر ایک کالے رنگ کا وجود نظر آیا، جو بالکل درخت کے اندر تھا، لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے بھی دیکھا، میرے بھائیوں نے بھی دیکھا۔ تو ہم لوگ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے تو ایک دم سے میری بہن نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب اس کی گھر سے ہم لوگوں نے چیخو پکار سنی، ہم لوگ گھر کی طرف بھاگے۔ امی سے پوچھا تو امی نے کہا کہ وہ بھی اوپر گئی تھی، پتہ نہیں شاید اوپر ہی کچھ ہوا ہے۔ ہم لوگ اوپر جب بھاگ کر گئے تو میری بہن جو تھی وہ کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ میں ادھر اوپر چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، سردیوں کا موسم تھا، اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو وہ چارپائی گھسیٹ کر چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو بند سٹور روم تھا وہاں پر پہلے مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے باقاعدہ وہاں پر جھاڑو لگنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی میں غور ہی کر رہی تھی کہ یہاں پر کون ہے، باہر سے تالا لگا ہوا تھا اور وہ دروازہ بند تھا۔ تبھی وہ کہتی ہے اندر سے آواز آ رہی تھی، دروازہ کھولو، مجھے باہر آنا ہے۔ میری بہن کہتی ہے میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ جب میں وہاں سے سیڑھیوں سے بھاگ کر نیچے آنے لگی تو دروازے کے ساتھ ایک کھڑکی تھی، لکڑی کی آگے کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں سیڑھیوں سے اس سے پہلے نیچے اترتی، وہ کھڑکی کھلی اور وہاں سے ایک کالے رنگ کا ہاتھ باہر نکلا۔ کافی لمبا وہ ہاتھ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سیڑھیوں تک پہنچ گیا اور اس نے میرے بالوں کو پکڑ لیا اور وہ بالوں سے کھینچ کر مجھے پیچھے کر رہی تھی۔ جب میں نے چیخنا شروع کیا اور امی کو آوازیں دی تو امی نے جیسے ہی مجھے نیچے سے آواز دی تو وہ کھڑکی بند ہو گئی، وہ ہاتھ اندر چلا گیا۔ اس کے بالوں میں اتنی شدید درد تھی کہ وہ وہیں پر بیٹھی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ روئی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے بال اتنے زور سے نوچے گئے تھے کہ وہاں پر زمین پر بھی اس کے بال گرے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس کو نیچے لے کر آئے، اس کو پانی پلایا۔ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد سٹور روم کی چابیاں ڈھونڈی اور امی سے یہ کہا کہ ایک دفعہ سٹور روم کو کھول کر دیکھتے ہیں آخر وہاں پر کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ اوپر گئے تو ہم لوگوں نے سٹور روم کھولا۔ جب سٹور روم کے اندر گئے تو وہاں پر ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہوا تھا، لیکن وہاں پر ایک اور عجیب و غریب چیز ہم لوگوں کو نظر آئی۔ وہ یہ تھی کہ وہاں پر بہت لمبے لمبے ہاتھوں کے نشان تھے، لیکن وہ ہاتھوں کے نشان دیواروں پر نہیں تھے، وہ چھت کے اوپر تھے جہاں پر پنکھا لگا ہوتا ہے۔ چھت کے اوپر تقریباً 15 سے 20 وہ ہاتھوں کے نشان تھے۔ وہاں پر ہاتھوں کے نشان کس نے لگائے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ خون کے نشان ہوتے ہیں، یعنی خون میں ڈوبے ہوئے کسی ہاتھ کے نشان ہیں۔ ہم لوگ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کمرے میں اتنی زیادہ گھٹن تھی، اتنی زیادہ گندی اسمیل آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے جلدی سے اس کمرے کو بند کیا۔ اس کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ کمرہ جیسے آسیب زدہ ہے، وہ پرسرار کمرہ ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ نیچے آ گئے۔ اس رات اوپر والے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے اٹھا اٹھا کر اس سامان کو کوئی توڑ رہا ہے اور کوئی چیخ رہا ہے۔ بلی کے رونے کی عجیب و غریب آوازیں اور کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری بہن کو بہت سخت بخار ہو گیا۔ صبح جب میرے ابو گاؤں سے ایک عامل صاحب تھے، کافی عرصے سے وہ وہاں پر تعویذ بھی دیتے تھے اور دم کیا کرتے تھے، ان کو بلا کر لائے۔ جب وہ آئے انہوں نے دم کیا میری بہن کو، انہوں نے میری بہن کے بالوں کو اس جگہ سے کاٹ دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اس غیر مرئی مخلوق کے ہاتھ لگے ہیں تو اس کے سر کا درد کبھی نہیں جائے گا۔ میری بہن کے بال کاٹ دیے گئے، صرف اس جگہ سے جہاں سے اس کے بال اس نے کھینچے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اوپر گئے انہوں نے وہ سٹور روم دیکھا، وہاں پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ جلدی سے انہوں نے بند کیا اور کہا کہ دوبارہ
اس کا تالا مت کھولیے گا۔ ایک تعویذ انہوں نے وہاں پر اس اسٹور روم کے باہر جو تالا تھا اس کے اوپر باندھ دیا اور کہا کہ اب یہ چیز یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ پہلے یہاں پر قید ہے۔ یہاں پر اس کو باقاعدہ عمل کے ذریعے کسی نے قید کروایا ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب آپ کے دادا جی زندہ تھے۔ آپ کے دادا جی نے یہاں پر کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ یہ مخلوق حاضر ہو گئی تھی۔ اس مخلوق نے جب ان کو ڈرانا شروع کیا تو انہوں نے ایک عامل کے ذریعے اس کو قید کروا دیا۔ اس کے بعد اسی مخلوق نے آپ کے دادا جی کو مار دیا تھا۔ پھر یہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہو سکا۔ وہ پوری جگہ، وہ پورا گھر اسیر زدہ ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، بلیوں کی عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، اور وہاں پر اس حویلی کے یعنی اس گھر کے باہر اور اندر اتنی زیادہ کالے رنگ کی بلیاں تھیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی تھیں اور کہاں چلی جاتی تھیں۔ شام کے بعد وہ بلیاں جگہ جگہ پر نظر آتی تھیں۔ 6 سے 7 بلیاں ہم لوگوں نے خود دیکھی تھیں، ایک ہی طرح کی، ایک ہی رنگ کی، ایک ہی سائز کی۔ عجیب و غریب یہ اتفاق تھا، جس کونے میں دیکھتے تھے بلی نظر آتی تھی۔ 3-4 دن ہم لوگ وہاں پر رکے، لیکن وہاں پر سویا نہیں جاتا تھا۔ ساری رات وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرتی تھی۔ ہم لوگوں کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ اپنے آبائی گھر میں نہیں گئے۔ یہ ہم لوگوں کے آبائی گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مبین آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ہارر ناول 100 سال پہلے کی آج میں ایپیسوڈ ابھی آن ایئر کروں گی، آپ لوگ اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں بہت خوبصورت ولاگ پوسٹ کر رہی ہوں۔ آج کل میں ایک چھوٹا سا ویلیج بنا رہی ہوں پلے ڈو کا۔ میں نے اس پہ بہت سے کریکٹرز بنائے ہیں، وہاں پر بھی میں اس کو ایز اے سٹوری پریزنٹ کروں گی، اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ ہارر شارٹس کو بھی وزٹ کریے گا، جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے پیرنٹس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔